آج کی اس بہت اہم پیش رفت پہ وقفے سے قبل آپ نے حکومت کا حکمراں اتحاد کا موقف وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے سنا. اس سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کا موقف بھی سن لیا تھا فواد چودھری صاحب سے. اب اس پورے معاملے کا ہم ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پاکستان کے بہت ہی تجربہ کار اور سینئر صحافی اینالسٹ جناب مظہر عباس کو دعوت دی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. مظہر عباس صاحب یقینی طور پہ ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں آج کے فیصلے کی، اور ملک کا جو جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے ایک سیاسی تلاطم میں ملک ہے، ایک افراتفری کی کیفیت ہے، پچھلے 5-6 مہینے سے وہ صورتحال ہے. اس پوری صورتحال پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، پازیٹیو نیگیٹیو، یا کیا کس طریقے سے یہ امپیکٹ کرے گی جو کرنٹ ہماری سیاسی کیفیت ہے؟ دیکھیے کامران، میرے خیال میں مزید افراتفری بڑھے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پاپولر لیڈر، ایون اس کے جو مخالفین ہیں عمران خان کے، وہ اس چیز کو تو اکنالج کرتے ہیں کہ اے پاپولر لیڈر. اب ایک پاپولر لیڈر کو اگر آپ نااہل کر دیں گے، اس طرح کا فیصلہ دیں گے، اور پھر بعد میں فرض کریں آپ نے کرمنل کیس بھی ان کے خلاف چلایا اور ایکسٹریم پہ چلے جائیں، آپ ان کو سزا دے دیں، فرض کریں آپ نے سزا بھی دے دی، تو کیا وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ سیاست میں اور زیادہ لیتھل ہو جائیں گے. یہ سبق ہم نہیں سیکھتے. ہم نے بارہا اپنے وزرائے اعظم کو کبھی 58(2)B کے تحت نکال دیا، کبھی پھانسی چڑھا دی، کبھی مار دیا. اس کے نتائج دیکھیے. الیکشن بیسکلی پولیٹیکل لیڈر کی سب سے بڑی ڈیفیٹ ہوتی ہے الیکشن ڈیفیٹ، اور سب سے بڑی وکٹری ہوتی ہے الیکشن وکٹری. اگر ان دو محاذ پہ آپ کسی کو شکست نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اور طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے تو لوگ نہیں مانتے. یہ تو آپ نے بالکل اصولی صحیح بات کی ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس کا امپیکٹ آج کے فیصلے کا لمیٹڈ ہے. یہ اس طرح کا لیتھل امپیکٹ نہیں ہے. عمران خان اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور ابھی بہرحال یہ ابتدائی فیصلہ ہے، وہ ہائی کورٹ جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے. یہ تمام معاملات ہیں، مراحل کہیں باقی ہیں. اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ اتنا خطرناک اور لیتھل فیصلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس پہ لکھا ہوتا کہ تا حیات سیاست سے نااہل قرار دیے جاتے ہیں، پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتے. یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ جو کہ بہت سنگین ہوتے ہیں، صادق اور امین نہیں ہیں، وہ بھی نہیں مطلب کہا جا سکتا ہے اس معاملے میں. تو اس طرح سے دیکھیں تو میسو ڈیمیج تو نہیں ہوا ہے. دیکھیں کامران، اس میں کوشش کیا مطلب، جو اگر ہم ان کے مخالفین پی ڈی ایم کو دیکھیں تو پی ڈی ایم پر عمران خان مسلسل جو الزام لگاتے رہے ہیں، چور ہے، ڈاکو ہے، اس طرح کے، تو وہ اب کاؤنٹر یہ لگاتے ہیں، لگا سکتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر فرض کریں اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اڑا دیتی ہے یا سپریم کورٹ اڑا دیتی ہے، تو عمران خان اور طاقتور ہو جائیں گے، اور زیادہ فورسفلی آئیں گے. تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کی جو میں مسلسل اسٹریٹجی دیکھ رہا ہوں اس میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہے، اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ براہ راست پی ڈی ایم کا تعلق ہے، لیکن ظاہر ہے پی ڈی ایم ہی گئی تھی. مسلم لیگ نون کے محسن راجہ صاحب گئے تھے الیکشن میں. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب 8-9 سیٹوں کو ایکسیپٹ کیا، ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو سیاسی فائدہ ہوا، نقصان ہوا. عمران خان 6 جگہ سے جیت کر آ گئے. اب آپ اسے کہتے رہیں کہ جی 6 جگہ سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوئی ہے؟ ان کی اسٹریٹجی، مجھے پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی مسلسل ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. اسے چیلنج نہیں کر پا رہے. عمران خان کو جہاں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، جہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ محاذ کھول لی ہیں. اب ان محاذوں پہ وہ اب الیکشن کمیشن کے خلاف ان کا محاذ، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا محاذ، اپنے مخالفین کے خلاف ان کا محاذ، اتنے سارے محاذ سے ایک طریقے سے لڑنے میں انہیں جو ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے. کیونکہ پھر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سب کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ کے سارے مخالفین ایک جگہ ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے، تو آپ جو آپ کی گفتگو سے میں نتیجہ یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس کے ہم پروز اور کونز دیکھیں آج کے فیصلے کے، تو یہ منفی اثرات اس میں پی ڈی ایم کے لیے زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے کم ہیں. دیکھیں کامران، اگر فرض کریں سپریم کورٹ بھی عمران خان کو اس فیصلے کو جو ہے وہ ریٹین کر لیتا ہے، اس کو درست مان دیتا ہوں، تب تو عمران خان ڈیمیج ہوں گے، اور میرا خیال ہے بہت بری طرح ڈیمیج. لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ اڑ جاتا ہے تو پی ڈی ایم تو پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ پی ڈی ایم آپ میکسیمم یہی کہہ سکتے ہیں نا، آپ سپریم کورٹ پر تنقید کرنا شروع کریں گے. پولیٹیکلی عمران خان جو ہے وہ آج اتنا ڈیمیج نہیں ہوئے. اگر آپ اس کو نواز شریف کے تو کوئی میچ نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کو حالانکہ تاحیات ہوئے تھے
اور حالانکہ میرے نقطۂ نظر سے سپریم کورٹ کو اس فیصلے کو پہلے اس کیس کو پہلے ٹرائل کورٹ میں بھیجا گیا تھا، لیکن آپ بیلنس نہیں کر سکتے. یہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں نظر آتا مجھے. اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، یہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان تو اس اسمبلی میں ویسے ہی نہیں ہے، اس اسمبلی سے ویسے ہی ریزائن کر دیں. جس سیٹ پہ وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں. بٹ آل ان آل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی مقبولیت پہ اس کے کوئی اثرات نہیں پڑ سکتے، منفی مثبت پھر بھی پڑ سکتے ہیں کہ جی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گرانا چاہتے ہیں. کامران پولیٹیکلی عمران خان اور پی ٹی آئی پہلے دن سے چارجڈ ہے نا، جب سے وہ نکالے گئے. صحیح ہے. تو اس کا ان کے خلاف جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو انہیں پولیٹیکل لاس نہیں ہو رہا، وہ پولیٹیکلی گین کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی میں مجھے فلا یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو بھی عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو وہ ہو رہی ہے. اب وہ اگر شروع میں اب پی ایم ایل این کے میں دو ویو ہیں نا، کہ ایک ویو ہے یہ کہ فوراً ہمیں الیکشن پہ چلا جانا چاہیے تھا، ایک نہیں ہے. تو ہمیں پی ڈی ایم میں ایک ڈویژن نظر آتی ہے، ہمیں پی ایم ایل این میں ایک ڈویژن نظر آتی ہے جو مارچ سے پہلے نہیں تھی. جو مارچ سے پہلے پی ڈی ایم بہت اسٹرانگ تھی. مجھے اپریل کے بعد پی ڈی ایم بہت کمزور نظر آتی ہے. وہ آج مارچ میں الیکشن کرائیں یا اکتوبر میں الیکشن کرائیں، چاہے وہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل آئے یا کچھ نظر آئے، پولیٹیکل انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، سیاسی تصادم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس سے عمران خان کو کم نقصان ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اب اگر عمران خان اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم اس کے بعد پی ڈی ایم کے پاس کوئی اور راستہ ہوگا. اب وہ کرمنل کیس بنا لیں، یہ ان کو کیونکہ انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ خود اس کے وکٹم رہے ہیں ان چیزوں کے. ہماری اب بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز خود جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو جن قوانین کا وکٹم بنتی ہیں انہی قوانین کو وہ اپنے مخالفین کے خلاف لاگو کرتی ہے. الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس ہو، فورن فنڈنگ کیس ہو، اس کو جس انداز میں، چاہے اس میں عمران خان کے خلاف بہت سے شواہد موجود ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل پرسیپشن جب بنتا ہے تو وہ یہی بنتا ہے. لیکن دیکھیں نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیس کی میرٹ کیا ہے، الزامات کی میرٹ کیا ہے. اگر آپ میرٹ پہ صرف سنیں تو یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں ان کی اہلیہ کی بھی آ گئی، ان کی بھی آ گئی، ان کی تمام گفتگو کی آ گئی. اور اگر اس کی گفتگو کی میرٹ پہ دیکھیں تو ہو سکتا تھا کہ شاید اس پہ مگر ان کی تو مقبولیت اس پہ بڑی، اس کے بعد تو وہ 2/3 اکثریت سے جیت رہے ہیں. کامران آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ پی ڈی ایم خود اس چیز کو اینالائز کرے کہ وہ اپریل سے پہلے کہاں تھے اور اپریل کے بعد کہاں ہیں، پی ڈی ایم خود اس چیز کو اینالائز کرے کہ کیا یہ جتنے الزامات عمران خان کے خلاف آئے ہیں، چاہے ان میں بہت سے وزن بھی ہو، کیا عمران خان ڈیمیج ہوئے ہیں اس سے؟ کیا عمران خان ایون نیوٹرل ووٹر کے نزدیک ڈیمیج ہوئے ہیں؟ نہیں ہو رہے ڈیمیج. عمران خان صرف اس صورت میں ڈیمیج ہو سکتے ہیں کہ عمران خان الیکشن ہار جائیں، عمران خان کو الیکشن میں سیٹ بیک ہو، عمران خان کراچی میں ہار جائیں، عمران خان. اور یہ تو عوام میں عوام کا ایک حلقہ، ایک سیکٹر جو ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ آپ اس کو ووٹ سے نہیں ہرا پاتے، آپ اس کو الیکشن سے نہیں ہرا پا رہے، تو آپ ان طریقوں سے اس کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو میدان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ 6 مہینے میں اس کی بیسک ڈیمانڈ کیا رہی کہ فریش الیکشن کرا دیں. فریش الیکشن کسی بھی دنیا کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ڈیمانڈ، اس میں غلط کیا تھا، اس میں غلط بات کیا تھی؟ اور خود نواز شریف جو اکارڈنگ ٹو مسلم لیگ نون، نواز شریف بھی یہی چاہتے تھے. تو پھر اور عمران خان نے وہ آفر تو جب وہ اقتدار میں تھا جب بھی اس نے دی کہ میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں اور الیکشن کرا دیتا ہوں. اور اس سٹیج پر اگر یہ الیکشن پہ چلے جاتے تو عمران خان بہت ڈیمیج ہوتے. عمران خان کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے الیکشن کرا دیتے. لیکن اس کے بعد دو چیزیں ہوئیں. ایک یہ کہ سیاسی فیصلے پی ڈی ایم کے درست نہیں ہوئے، دوسرے یہ کہ آپ نے ایسے قوانین بنائے جس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کو پہنچا، آپ کے مقدمات کو پہنچا. تیسرے یہ کہ مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی، معیشت نے تباہی کر دیا. وہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی رہیں اور اس ملٹیپلیکیشن کا فائدہ جو ہے وہ مسلسل عمران خان کو ہوتا رہا. سیاسی طور پہ عمران خان بڑھتے رہے، ان کی باتیں زیادہ رہیں. وہ 24/7 اس سال اگر آپ دیکھیں پورے سال کا آپ جائزہ لیں، there is hardly a single day جس دن عمران خان ٹیلی ویژن پہ نہیں ہے. 365 آپ لگا لیں پورے سال کو. محنت کی اور اپنی اس مشقت کی تو انتہا کر دی، اور فٹنس کی تو پھر فٹنس کی ایٹ 70. تو اب نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان
مولانا فضل الرحمان کا ہوا ہے، نقصان عوامی نیشنل پارٹی کا ہوا ہے، نقصان پاکستان پیپلز پارٹی ویسی سندھ تک محدود ہے، چلیں پیپلز پارٹی کو ایک دو نشستیں مل گئیں، سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں آج کہاں کھڑی ہے؟ مسلم لیگ نون آج سے 2 مہینے بعد بھی وہیں کھڑی ہوگی، اس لیے کہ ابھی آنے والا ہے گیس کا کرائسس، سردیوں میں گیس کا کرائسس آئے گا۔ تو میرا خیال ہے چاہے وہ یہ کہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے، جو بھی ہو رہے تھے، لیکن لوگوں کی نظر میں اگر ایون وہ لوگ جو عمران خان کو پسند نہیں کرتے وہ ان کو نہیں پسند کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں نا۔ عابد شیر علی نے کیا کہا الیکشن ہارنے کے بعد کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہم میچ شکست کھا گیا۔ اب اگر جو ہار رہا ہے وہ بھی یہ ایڈمٹ کر رہا ہے، جو پی ڈی ایم کا امیدوار ہے، جو پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار ہے، اگر وہ بھی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیر سم تھنگ رانگ ان دا پی ڈی ایم، ان کے فیصلوں کا نقصان ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔